پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے سندھ میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے مسلم لیگ قاف سے الگ ہونے والے فارورڈ بلاک کے دو ارکان، جس میں نصرت پٹھان اور چیتن مل اروائی شامل ہیں۔ انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ قاف کو جوائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو مسلم لیگ قاف کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جو شمولیت کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ قاف نے، اس کی باضابطہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری جنرل سندھ جناب حلیم عادل شیخ۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو آپ کا جو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ سندھ میں شاید آپ کی جماعت اس وقت پریشانی میں ہے، یہ جو نصرت پٹھان اور چیتن مل اروائی آئے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فارورڈ بلاک والوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیے جی، شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سندھ میں ہماری صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس میں تقریباً 180 کے قریب ہمارے ممبران شامل ہوئے، اور اس میں ہمارے سندھ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہماری خاتون، اس کے علاوہ ہمارے دونوں ایم این ایز، ہمارے 5 ایم پی ایز، وہ تمام موجود تھے۔ اس کے علاوہ کشمور سے لے کے کراچی تک اور گھوٹکی سے لے کے ٹھٹھا تک تمام اضلاع کے ہمارے ذمہ داران، ہمارے ایکس ایم پی ایز، ایکس ایم این ایز، کینڈیڈیٹ تمام نے آ کے باضابطہ طور پر ہماری لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اور آپ نے جو بتایا کہ وہ ہمارے نصرت پٹھان اور چیتن مل اروانی کی بات، تو ہم نے تو انہیں کبھی پرایا سمجھا ہی نہیں۔ آج وہ آئے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کال پہ انہوں نے لبیک کیا اور آ کے قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں باہر گئے تھے، اور یہ سلسلہ واقعتاً بالکل شروع ہوگا، اور انشاءاللہ آج تک جو بھی بڑے سلسلے تھے سندھ سے ہی شروع ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم بھی سندھ میں آئے تھے، قائد اعظم بھی سندھ گئے تھے، اور انشاءاللہ یہ سندھ سے فارورڈ بلاک کی واپسی شروع ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور میں اور اس سے آگے تک بھی، مرکز تک بھی جائے گی۔ تو آج ایک بڑا اچھا میسج تھا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی شاید کچھ فیصلوں میں ہماری قیادت بااختیار نہیں ہے، تو آج سندھ جہاں سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، جہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات تھے، جہاں کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت 3 سال بڑی سختی میں گزرے، آج ان تمام لوگوں نے سب کچھ بھول کر اپنی قیادت کی جھولی میں ڈال دیا کہ جو فیصلہ اگر آپ اس ملک کی بہتری کے لیے، کچھ اچھائی کے لیے کرتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کوئی بہتری کر، اگر 18 کروڑ عوام کی کوئی کل مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، حال بہتر ہو سکتا ہے، مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، معیشت بہتر ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے، انرجی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ لینا چاہیں تو آپ بااختیار ہیں۔ شرجیل صاحب، آج ہماری علیم مجلس، صاحب شرجیل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ شرجیل صاحب، مسلم لیگ قاف سندھ نے باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے آپ کی جماعت کی حمایت کا، اور انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے اپنی مرکزی قیادت کو۔ دونوں جماعتیں مل کے کراچی کے امن و استحکام کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر قرارداد پاس کی، میں اس کو خوش آئند سمجھوں گا، کیونکہ جو ریکنسیلیشن کی پالیسی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اور اس کو جس طرح ہمارے کو چیئرمین محترم آصف علی زرداری صاحب جو ہے جس طرح وہ لے چلے ریکنسیلیشن کی پالیسی کو، یہ پہلی دفعہ یہ ملک میں اس طرح کا کلچر آیا ہے، اور کیونکہ یہ نیا کلچر ہے تو اس کو ایبزارب کرنے میں بھی لوگوں کو ٹائم لگے گا۔ اس کے برعکس ہمیں بہت ساری تنقیدوں کا سامنا جو ہے وہ ہر پارٹی کو پبلک کی طرف سے یا کچھ میڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ پالیسی اگر ہم اس کو لانگ رن میں دیکھیں تو یہ ملک کے مفاد میں اور پالیٹکس کے اور جمہوریت کے مفاد میں یہ پالیسی ہے، کیونکہ جو جمہوریت میں اس سے پہلے کبھی بھی جب بھی جمہوری حکومتیں آئیں تو جو دوسری اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ لوگ جیل میں ہوتے تھے یا ان پہ کیسز بنائے جاتے تھے، کچھ سچے کچھ جھوٹے۔ یہ موقع پیپلز پارٹی کو بھی فراہم ہوا کہ جو 12 سال جس طرح وکٹمائز کیا گیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، میاں نواز شریف صاحب کے دور سے سٹارٹ کر کے اور مختلف ادوار میں۔ اچھا حلیم عادل صاحب، شرجیل صاحب تو ویلکم کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت اور فنکشنل لیگ سندھ کے اندر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت، میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں، فنکشنل کی لیگ کی بات تو فنکشنل کے کوئی ذمہ دار کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت ماشاءاللہ بہت مضبوط فوٹنگز پہ کھڑی ہے۔ ہماری جماعت، ہمارے کینڈیڈیٹس ہمارے بھرپور ہیں۔ اول تو ہمارے ماشاءاللہ ایم پی ایز بھی موجود ہیں، ہمارے ایم این ایز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے بہترین کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہیں، اور وہ ابھی تک موجود ہیں، گراؤنڈ پر موجود ہیں، فیلڈ پر موجود ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ نے پہلے سوال میں کہا تھا کہ جی کیا قراردادیں پاس ہوئیں۔ آج ہماری ایک اور بڑی اہم قرارداد ہم نے پاس کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نے
آج پاکستان مسلم لیگ نے ثابت کیا ہے کہ ہم ہی پاکستان بھر کی مسلم لیگ ہیں۔ آج ہم نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے جو انہوں نے کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی تھی، آج ہمارے اجلاس نے اس کی بھرپور اس کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے صوبے کے معاملات کی بات سنیں، اپنے سرائکی صوبے والوں کی بات سنیں، بہاولپور والوں کی بات سنیں، اور جانا ہے تو ذرا ان کے نزدیک ہزارہ صوبے والے ہیں ان کے لیے بات کریں جو ان کو ووٹ بھی دیا کرتے تھے۔ کراچی کے پیٹ میں درد کیوں ہو گیا ان کے، اور بات کی ہے ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو کل مستقبل ہے ہم چاروں صوبوں میں موجود ہیں، ہماری پارٹی چاروں صوبوں میں ہے، اس کا ہم نے ثبوت دیا ہے کہ ہم ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے بات کی فنکشنل کی، ہماری بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن ہے فنکشنل سے، پیر صاحب پگارا سے چوائس شہاد صاحب کے بہت بہترین تعلقات ہیں فنکشنل کی، اور ہماری کانسٹیچوئنسیز میں ہمارا کہیں کوئی رفٹ نہیں ہے، ان کی الگ کانسٹیچوئنسیز ہیں، ہماری الگ کانسٹیچوئنسیز ہیں، ہماری ان کی لیڈرشپ سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا ایم ایک ہے، ہمارا گول ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے۔ جو بھی مسلم لیگیں ہیں، ایک مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ایک ذات کی مسلم لیگ بن گئی ہے، ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی۔ ہم ایک جو کسی کی ذاتی مسلم لیگ ہے اس سے ہٹ کے جتنی مسلم لیگیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے لیے جو قربانی دی جا سکتی ہے اس کو کرنا ہے، اس لیے ہمارا اور فنکشنل لیگ میں ہم بہت نزدیک کھڑے ہیں ایک دوسرے سے۔ اچھا علیم عادل شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت ظاہر ہے کہ چاروں صوبوں میں ہے، یہ پنجاب کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم خیال بنا ہے، یہ جو فارورڈ بلاک بنا ہے، یہ کب تک آپ کے پاس واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ اعصاب کی جنگ ہوا کرتی ہے سیاست، تو جن کے ذرا اعصاب ویک تھے، کمزور اعصاب والے ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، مجھے امید ہے کہ ان کی واپسی سٹارٹ ہو جائے گی، اور ہمارے بھی رابطے ہیں، دوست احباب ہیں، ہم بھی سب ایک ہی جماعت میں ہوا کرتے تھے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک سندھ سے ہم نے آج دیکھا کہ ایک اچھی لہر تھی، آج ہماری ورکنگ کمیٹی میں کچھ بلانے سے زیادہ لوگ پہنچ گئے تھے ہمارے پاس، تو لگتا ہے کہ ایک اچھی سمت میں بڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پنجاب میں بھی جو ہماری، میں 2-3 دن لاہور میں تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے ہم خیال کے ساتھی، جو میں ان کو نیا نام نہیں لوں گا، ہم نے آج کل 2-3 دن سے ان کا وہ ایک مخصوص نام بند کیا ہوا ہے، وہ بھی رابطے میں ہیں، وہ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم خیال کے بھی ہمارے جو مرکز میں کچھ رہنما ہیں وہ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو جتنا بڑا دل چودھری برادران کا ہے، جتنا بڑا دل ہماری لیڈرشپ کا ہے، ہمارے لیے کسی کا راستہ بند نہیں کیا ہوا۔ بات ہے کہ سیاست میں محبت ہونی چاہیے، اور ہماری لیڈرشپ نے سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور میں نے چیز دیکھی پنجاب میں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ہمارا جو وہ تھا کہ پنجاب میں ایک اضلاع کے لوگوں کو 1 to 1 سنا گیا ہے، ایک کی بات سنی گئی۔ آج ہمارا اجلاس تھا، ہم نے میڈیا اوپن رکھا، آپ دیکھیے کیمرے موجود تھے، ان کے سامنے تقریباً تمام لوگوں نے 4 سے 5 گھنٹے ہمارا اجلاس چلا، سب کو فری ہینڈ دیا، ہم نے فلور دیا، انہوں نے بات کی، اور یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ کہتے تھے کہ جی پی ایم ایل کیو تو کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، آج ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری قیادت کی ایک اچھی پالیسی۔ آج دیکھیے، آج جو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک میں بات، میمن صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کہ آج ایک اجلاس میں ایک بات ضرور ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ مصالحت کی سیاست کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اگر یہ واقعتاً مصالحت ہے کہ ہم سب کو ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کہ منافقت نہ ہو جائے۔ ایک ہمارے کارکنوں نے، ہمارے عہدیداروں نے، ہمارے ورکرز نے، ہمارے ممبرز نے ہم سے بات کی ہے، جس پہ ہم بھی ذرا تھے تو پریشان، لیکن ہم ایک امید رکھیں گے، اگر یہ مصالحت کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا، اور اس کو جو باتیں چلنے میں آ رہی ہیں، اگر ہماری لیڈرشپ کو فیصلہ کرتی ہے، دیکھیے ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ابھی آفرز آئی ہیں، اس پہ بات چیت جا رہی ہے، ہم نے مینڈیٹ انہیں دیا ہے، اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر امید یہی ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں مثالیں دیا کرتے ہیں کہ جو اس سے کمٹمنٹ تھا ختم ہو گیا، اس سے کمٹمنٹ تھا ختم ہو گیا، واللہ عالم وہ ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن ایک مصالحت ہونی چاہیے، ایک جس بات پہ کوئی بات کی جائے دیر پا بات ہونی چاہیے۔ ہم واقعتاً دل سے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان گھمبیر حالات سے نکلنے کے لیے، شاید ہم نے دلوں پہ پتھر رکھ کے بھی ہم ساتھ چلنے کو تیار۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علیم عادل شیخ صاحب آپ کا، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کا۔ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مسلم لیگ قاف کا جو فارورڈ بلاک یہاں پر بنا ہوا ہے، تو ہماری اطلاعات کے مطابق بعض ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ 18 سے 20 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ قاف سے، اور وہ دوبارہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی فیڈ بیک یا رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔